الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک و اصحابک یا نور اللہ۔ محترم ویورز، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ مدنی قاعدے کے سبق نمبر 1 کے 7ویں اور آخری حصے کے ساتھ آپ کے سامنے ایک مرتبہ پھر حاضر ہوں۔ آج کی ویڈیو میں ہم سبق نمبر 1 کی آخری لائن اور ساتھ ہی اب تک پڑھے جانے والے اسباق کی انشاءاللہ عز و جل مختصراً دہرائی بھی کریں گے۔ مدنی قاعدہ اپنے سامنے ادب کی جگہ پر رکھ لیجئے، شہادت کی انگلی اپنے سبق پر رکھ کر میرے بعد دہرائیے۔ واو واو واو۔ محترم ویورز، اس حرف کے حوالے سے 2 باتیں ذہن نشین کر لیجئے۔ پہلی بات، اس حرف کا مخرج۔ حرف واو کا مخرج یہ ہے کہ یہ ہونٹوں کی گولائی سے ادا ہوتا ہے۔ دوسری بات، اس حرف کے بریکٹ پر توجہ کیجئے، یہاں 3 حرف لکھے ہیں، واو، الف، واو۔ تو الف کے آگے پیچھے جو واو لکھے ہیں ان کی ادائیگی کا طریقہ یہ ہے کہ پہلا واو وہ ہم نے لمبا کرنا ہے، یعنی وا، اور جو آخر میں واو لکھا ہوا ہے اس کو لمبا نہیں کریں گے بلکہ ہونٹوں کو گول کر کے اپنی آواز کو ختم کر دیں گے۔ کیسے؟ آئے درست ادائیگی پھر کر لیتے ہیں۔ واو، تو یہ اس حرف کی درست ادائیگی تھی۔ اب آئیں اگلے حرف کی مشق کرتے ہیں۔ ہا، ہا، ہا۔ محترم ویورز، اس حرف میں بھی 2 باتوں کا خیال رہے۔ پہلی بات یہ کہ حرف ہا کا مخرج یہ ہے کہ یہ حرف حلق کے نیچے والے حصے سے ادا ہوتا ہے۔ یہ حرف ہا اور حرف حا، یہ دونوں حروف قریب الصوت یعنی ملتی جلتی آواز والے حروفوں میں سے ہے۔ ہم نے اس میں فرق کر کے پڑھنا ہے۔ حرف ہا حلق کے نیچے والے حصے سے اور حرف حا حلق کے درمیان والے حصے سے ادا کر کے ان دونوں میں ہم نے فرق کرنا ہے۔ دوسرے حرف کی مشق ہم نے کی، اب آئے تیسرے حرف کی مشق کرتے ہیں۔ حمزہ، حمزہ، حمزہ۔ محترم ویورز، اس حرف کے غلط پڑھنے کی 3 مثالیں آپ کے سامنے میں عرض کروں گا۔ بعض طلباء اس قسم کی غلطیاں کرتے ہیں، آپ وہ مثالیں سن لیں تاکہ اگر آپ میں بھی یہ غلطی موجود ہو تو آپ اس کو آسانی سے دور کر سکیں۔ 3 مثالیں ہیں غلط پڑھنے کی۔ پہلی مثال یہ، مثال کے طور پر اگر کوئی اس کو ایسے پڑھ دے، حمزہ، یعنی میم کو لمبا کر دے تو یہ اس حرف کی غلط ادائیگی شمار ہوگی۔ دوسری غلط پڑھنے کی مثال یہ کہ کوئی اس حرف کو ایسے پڑھے، حمزہ، یعنی آخر میں ہا کی آواز ظاہر نہ ہو، یعنی اس حرف میں 4 حروف ہیں، ہا، میم، زا، ہا، تو آخر میں ہا کی آواز بھی ظاہر ہونی چاہیے۔ اگر کوئی ہا کی آواز کو ظاہر نہیں کرتا تو یہ بھی اس حرف کی غلط ادائیگی ہوگی۔ اور تیسری مثال یہ ہے کہ کوئی اس حرف کو ایسے پڑھ دے، حمزہ، یعنی زا کو لمبا کر دے، تو یہ تینوں ادائیگیاں اس حرف کی غلط پڑھنے کی مثالیں ہیں۔ الحمدللہ ہم نے تیسرے حرف کی مشق مکمل کی، اب آئیں آخری حرف کی مشق کرتے ہیں۔ یا،
یا یا۔ تو اسی کے ساتھ ہی الحمدللہ ہم نے آج کی ویڈیو میں سبق نمبر 1 کی مشق مکمل کر لی۔ محترم ویورز، اگر آپ قرآن ٹیچر ہیں تو یہ بات آپ کے لیے ہے کہ بعض ٹیچرز اساتذہ کو یہ شکایت ہوتی ہے کہ میں نے طالب علم کو بہت اچھا پڑھایا اور طالب علم بھی اچھے انداز میں اپنے سبق کو پڑھتا رہا، لیکن جیسے جیسے اس کا سبق آگے بڑھ رہا ہے ویسے یہ پیچھے سے اپنے اسباق کو بھولتا جا رہا ہے۔ تو اس کی اکثر وجہ یہ ہوتی ہے کہ طالب علم رٹا تو لگا لیتا ہے، یعنی اسٹوڈنٹ کو ہم رٹا تو لگوا دیتے ہیں، لیکن بنیادی طور پر اس حرف کی ادائیگی کے جو طریقے ہیں، یعنی قواعد یاد کرنا، پہچان کو یاد کرنا اور مخارج کو یاد کرنا، یہ ہم طالب علم کو یاد نہیں کرواتے۔ تو اگر آپ بہترین رزلٹ آج کے سبق میں یا آنے والے اسباق میں حاصل کرنا چاہتے ہیں تو اس کا طریقہ یہ ہے کہ وہ باتیں جو ابھی میں بیان کروں گا، یہ باتیں اگر آپ خود طالب علم ہیں تو آپ کے ذہن میں ہونی چاہیے، اور اگر آپ ٹیچر ہیں، قرآن ٹیچر ہیں، تو آپ کے طالب علم کو آپ نے یہ باتیں یاد کروا کر ہی اگلے سبق کی طرف لے جانا ہے۔ پہلی بات یہ کہ ہر حرف کے مخرج کو آپ نے زبانی یاد کرنا ہے یا طالب علم کو یاد کروانا ہے۔ دوسری بات یہ کہ ہر حرف کی شکل یا نقطوں کے ذریعے پہچان کرنی ہے یا پہچان کروانی ہے۔ اور تیسری اور آخری بات یہ کہ اس تختی کی ابتدائی ہدایات جو کہ اس تختی کے اوپر لکھی ہوئی ہیں اور مدنی قاعدے کے آخر میں جو سوالوں کی صورت میں قواعد دیے گئے ہیں، اس سبق کے وہ قواعد بھی آپ نے یاد کرنے ہیں یا کروانے ہیں۔ محترم ویورز، امید ہے اب تک اپلوڈ ہونے والی تمام ویڈیوز کے اندر جو اسباق پڑھائے گئے ہیں وہ آپ سمجھ چکے ہوں گے، ادائیگی درست کر لی ہوگی۔ اب آئیں آخر میں مکمل تختی کی بغیر رکے ایک مرتبہ پھر دہرائی کر لیتے ہیں۔ الف با تا تا جیم حا خا دال ذال را زا سین شین صاد ضاد طا ظا عین غین فا قاف کاف لام میم نون واو ہا حمزہ یا۔ تو یہ تھا ہمارا آج کا سبق۔ آخر میں دعا کرتے ہیں کہ اللہ کریم ہم سب کو قرآن مجید کی درست انداز میں تلاوت کرنے، قرآن مجید کو درست انداز میں سیکھنے اور سکھانے کی توفیق عطا فرمائے۔ جتنے بھی طلباء نے ان اسباق میں حصہ شامل کیا، یعنی انہوں نے یہ ویڈیوز دیکھی، اللہ تبارک و تعالی ان سب کو قرآن مجید کا بہترین قاری اور قرآن مجید کا عامل بنائے۔ اب ملاقات ہوگی انشاءاللہ عز و جل سبق نمبر 2 کے پہلے حصے کے ساتھ۔ تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔